بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ منافقین کی عملی زندگی ان کی زبان سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، تو انسان بولے بھی وہ جو اس کے دل میں ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ نفاق، اور بعض مفسرین کے نزدیک دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور ابھی ہم خود دیکھ لیں ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے، دنیا کی رنگینیوں کی طرف یا اللہ کے قرآن کی طرف؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف صلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی قول فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا فساد برپا کرتا ہے۔ وہ اصلاح کے نام پر جھوٹ مصلحت کے تحت بولتے ہیں کہ سب سے بنا کر رکھی جائے، مگر ایسی مصلحتیں حقیقت پر اعتماد خراب کر دیتی ہیں، اور انسان ایسے مشکل میں جا پڑتا ہے جس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو ہمیں خود کو بچانا ہے، خبردار رہو۔ یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑانے والے اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا تو پھر دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا استہزاء یعنی اللہ کا مذاق کرنا یہ ہے کہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ اب واقعی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے اعمال کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اس کو انجام میں دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی نہ ہو تو اس میں ہماری پکڑ ہوتا ہے، وہ ہماری پکڑ پڑ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیتا ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی برائیوں کو خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یکایک ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایسی دھوکہ دیا جائے گا ان کو، پھر ایسا دھوکہ دیا جائے گا کہ ان کو جنت کے پاس لے جا کر واپس لے جایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دنیا میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے قرآن کا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور باقاعدہ جہنم کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہوا کیا تھا کہ ان کے دل میں ابتدا میں نور آیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، دین پر عمل کرنے سے واقعی نقصان کرنے پڑتے ہیں، اپنوں کو خلاف کرنا پڑتا ہے، اپنوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں شروع میں جب ان کے دل میں نور آتا ہے، پھر جب ان کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے تو ان کو پھر دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور مجھے اس وقت ایسے لوگ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ آمین۔ چھوٹی سی دعا ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اسلام پہننے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پہ اس الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، اور واقعی ہی ہمارے دلوں میں ہم کو نور چاہیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نور سے بھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔
ان ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو کانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ حق بات کہہ نہیں پاتے، حق کو دیکھ نہیں پاتے، حق کی نشانیاں زمین اور آسمان کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے، بس انہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ انہیں ماننا نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے ماننا پڑا، عمل کرنا پڑا تو سب کچھ ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو دین تو قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کلمہ پڑھ لیا تم نے تو تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم آزمائش میں جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے لوگ آگ سے چیر دیے گئے، بھٹیوں پر جلا دیے گئے، آگ میں پھینک دیے گئے، اور تم چاہتے ہو کلمہ پڑھ لو تم پہ کوئی آج ہی نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں آزمائش ڈالوں نا تو آزمائش ڈال کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو کھٹکاتا ہوں جیسے تم برتن لینے سے پہلے کھٹکاتے ہو، چیز کو دیکھنے سے پہلے۔ اب سوٹ ایک ہم نے عورتوں میں خریدنا ہے، اب اس میں سے خریدنے کی وقت کیا کریں گے؟ بس چاپل اٹھائے اور لیا، پسند آ گیا اوپر سے؟ نہیں، کیا کریں گے؟ کھول کے دیکھیں گے کہیں ٹک تو نہیں، کہیں کوئی اس میں وہ ایسی چیز تو نہیں جو ہمیں پسند نہیں آئے گی، کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے کلر تو نہیں خراب ہے، دیکھنا پڑے گا۔ تو جب اپنے لیے چیز لیتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا، اور جب اللہ کے راستے میں آئے تو ایسی جنت مل جائے نہیں، وہ کھٹکائے گا۔ کس کس سے کھٹکائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے۔ خوف کیا ہے؟ آپ دین اسلام کی طرف پلٹ کے خوف کیا ہے؟ اچھا گھر والے کیا کہیں گے؟ یہ مین اس وقت انسان کو جھیلنا پڑتا ہے جب بچی پردہ کرنے لگتی ہے، پردہ کرنے لگتی ہے نا، اچھا میرے گھر والے کیا کہیں گے، میری دوسری کیا کہیں گی، تم اب بولیا نہیں بن گئی ہو، اب تم ملا نہیں بن، یہ خوف ہے نا۔ لیکن اللہ آزما رہا ہے اس بات۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب ان کے سامنے مطلب سب کچھ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پردہ لازم ہے، آگے سے کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ان سے بندہ ایک سوال کرے، اگر پردہ دل کا ہونا چاہیے تو کائنات کی سب سے عظیم خاتون، آخری نبی کی بیٹی، ان سے زیادہ منزہ ہیں، ان سے زیادہ پاک ہیں، انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ نہیں کیا تھا؟ بات کرتے وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ان کے پاس نور آتا ہے لیکن وہ اس کو لینا نہیں چاہتے بلکہ دنیا کو پسند کر لیتے ہیں۔ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب بہرے گونگے اندھے وہ ظاہری نہیں ہیں، دیکھنا نظر آتا ہے۔ اب اس میں دوسری طرف مثال لے لیں جانور کی۔ اب جانور کیا ہے؟ وہ بہرا ہے کوئی نہیں، کان ہے اس کے، سنتا ہے پر سمجھتا نہیں، آنکھیں ہیں اس کی، دیکھتا ہے پر بصیرت کی، دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے چھپایا نہیں بنانا، چھپاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر لیا جائے گا، واپسی کا راستہ نہ ہوگا، ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے۔ اب یہ جو ہے نا بات موت کے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے، ایک تو ہم ظاہری لے لیں، ظاہری جب آسمانی بجلی چمکتی ہیں اور جب وہ بہت زیادہ چمکتی ہیں کہیں گرتی انسان کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، کتنا ڈر جاتا ہے، اور کئیوں کوئی تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں کوئی 2-4 مہینے ہوئے کہ پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئی ہیں، یہاں ہمارے اسی محلے میں کسی کی چھت پہ گری ہے بجلی، اور چھت پہ کہتے ہیں سوراخ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری ہے، لیکن اس آیت کا مطلب پتہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہم جہنم والے یا ایسی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر عمل کرنا انہیں مشکل لگتا ہے، اسے دور چلے جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ لوگوں میں اپنا ناک بنانے کی وجہ سے، کہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لے لو، ایک باپ نے اپنی شادی کر دی، اب وہ جہیز نہیں دے رہا تو وہ کیا کہے گا؟ میری ناک کٹ جائے گی، چاہے اللہ کا حکم جاتا ہے تو جائے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق اور ہم نے نہیں مانی۔ اب کیا ہے؟ اس کو پتا ہے مہندی کی رسم کرنا ہندوانہ رسم ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن وہ کیا کہے گا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگوں میں اپنی ناک اور اپنی واہ واہ کی خاطر وہ قرآن کے ان احکامات کو پیچھے چھوڑ دے گا، تو وہ اسی آیت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
अब यहाँ पर आमले मुनाफ़क़त की मिसाल बताई गई है। आसान हुक्म पर दीन की तरफ आते हैं, मुश्किल वक़्त में दीन से गिर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनसे हिदायत की मुकम्मल सलाहियत नहीं छीनी। हर शख्स कहीं ना कहीं कौल और फ़ेल का तज़ाद रखता ही है, कहीं ना कहीं मुनाफ़क़त खुद में पाई ही जाती है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जिन मुनाफ़िक़ीन के नाम इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, इनमें उमर का नाम तो नहीं है? हज़रत हंज़ला ने कहा कि नाफिका तो हंज़ला, यानी हंज़ला मुनाफिक हो गए, यानी वो अपने पर मुनाफ़क़त का खौफ रखते थे। अबू बकर फरमाते मेरी भी ये कैफियत है, लेकिन आज हम अपने आप को सच्चे पक्के मोमिन और मुनाफ़िक़ से दूर समझते हैं। निफाक होता है इसमें जिसको मुनाफ़क़त का डर चला जाता है, वरना हर सच्चे मोमिन को अपने बारे में मुनाफ़क़त का डर लगा रहता है। हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, हमें हमारी समाअत, हमारी बसारत और हमारी क़ुव्वत से मुस्तफ़ीद कर और इन्हें हमारा वारिस बना दे। या अल्लाह तू हमसे ये सलाहियत ना छीनना और हमें हिदायत पर कायम रखना। ठीक है, तो हमें अल्लाह से ये भी दुआ मांगनी है, पहले हमारे दिलों को मुनाफ़क़त से पाक कर लेना। आमीन।